میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس ترین کتاب سے ایک ایسی شعراء آفاق آیت تلاوت کی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ اس بارگاہ کے نام کے ساتھ ہے، کیونکہ باب الہدایہ ہوتا ہی اہل بیت کا دروازہ ہے۔ خدا فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میں خدا وہ ہوں جو تمہارے لیے بناتا ہوں امام، اور کس لیے بناتا ہوں؟ یہدون بامرنا، تاکہ وہ میرے حکم سے تمہیں ہدایت کر سکے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، پھر میں ان کی طرف وحی کرتا ہوں، اقامت صلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، وہ ایک خاص صلاۃ ادا کرتے ہیں، وہ ایک خاص زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کیونکہ وہ میرے بڑے پرانے عبادت گزار ہیں۔ مذہب جعفریہ کا مسلمانوں کے تمام فرقوں سے جو ایک بنیادی فرق ہے وہ عقیدہ امامت کا فرق ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی اتحاد بین المسلمین پہ بات ہوتی ہے تو وہاں پر اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہوئے یہ جملہ ضرور ادا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں صاحبان، ہم سارے مسلمان، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، لیکن ہم مسلمان ایک نہیں ہیں۔ یہ اتنا شہرہ آفاق جملہ ہے، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا یا پڑھا ضرور ہوگا کہ اتحاد اس بات پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جب ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہم عبادت ایک قبلہ کی طرف کرتے ہیں اور ہمارا نبی ایک ہے، تو ہم مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ادھورا جملہ ہے، اسے پورا کیجئے۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا امام ایک نہیں ہے۔ جھگڑا اللہ کی وحدانیت پہ نہیں ہے، جھگڑا رسول کی رسالت پہ نہیں ہے، جھگڑا قرآن کی صداقت پہ نہیں ہے، جھگڑا کعبہ کی عبادت پہ نہیں ہے، اختلاف ہے امام کی امامت پر۔ یہ ہے وہ بنیادی اختلاف۔ جب تک اس بنیادی اختلاف پہ بات نہیں ہوگی تو مسلمانوں کے درمیان جو نظریاتی اختلافات ہیں وہ دور نہیں ہو سکتے۔ آج اگر کوئی ہندو ہم سے آ کے کہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ وضو کے بعد مسا کیوں کرتے ہیں، تو ہم فوراً اس سے کہیں گے کہ بھائی یہ جزو ہے ہماری عبادات کا، تو ہم سے مسے پہ بحث کیوں کر رہے ہو؟ مسا تو نماز کا مقدمہ ہے، نماز کے لیے ہے۔ مسا تو وضو کے بعد ہوتا ہے اور وضو نماز کے لیے ہوتا ہے، نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم سے بات کرنی ہے تو پہلے اللہ کی وحدانیت پہ بات کر، تو پہلے ہم سے اللہ کی وحدانیت پہ بات کرنا، ہم سے بحث کر اللہ کی یکتائی پہ، اللہ کے ایک ہونے پہ بات کر۔ آج کو عیسائی ہم سے کہے سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ کیسے پہنچ گیا، ہم اس سے کہیں کہ سلمان تو علی کا نوکر ہے، پہلے تو علی پہ بات کر، پھر تو نبی پہ بات کر۔ تو جیسے کسی کو ہم جز پہ بات نہیں کرتے جب وہ کل پہ بات نہ کرے، آج ہم سے پوچھتے ہو کہ ماتم کیوں کرتے ہو، زنجیر کیوں چلاتے ہو، ننگے پاؤں کیوں چلتے ہو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ ہم پہ ماتم پہ بحث بعد میں کرنا، زنجیر پہ بحث بعد میں کرنا، پہلے ہم سے غریب پہ بات کرو۔ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے، بسم اللہ، مولا حسین آپ کو سنیے، جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کے جزیات پہ بات نہ کر۔ ہم ثابت کریں گے ماتم، ہم ثابت کریں گے زنجیر، ہم ثابت کریں گے کالے کپڑے پہنا، ہم ثابت کریں گے زلجھنا نکالنا، ہم ثابت کریں گے علم کو چومنا، لیکن یہ سارے جزیات ہیں۔ ہمارے ساتھ کل پہ بات کرو، پہلے غدیر پہ بات کرو، فدق پہ بات کرو۔ لہذا الجھایا جا رہا ہے، جان بوجھ کے ان چیزوں پہ الجھایا جا رہا ہے تاکہ آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ اس حقیقت پہ نہ پہنچ سکے۔ ہم سے بات کرو عقیدہ امامت پر، جہاں سے اختلاف شروع ہوا ہے۔ اختلاف نبی تک نہیں ہوا، اختلاف رسول کے بعد شروع ہوا ہے۔ امت اگر دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے تو نبی کے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم امامت پہ بات کرتے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھیں، ہم اپنے عقیدے پہ آپ کو دلائل دینے کے لیے تیار ہیں، برہان، دلائل انبار لگائیں گے کہ ہم نے 12 امام مانے ہیں، بنائے نہیں ہیں، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، میں خدا کہتا ہے امام بناتا ہوں۔ میں بڑی سلیس گفتگو کروں گا، آسان گفتگو کروں گا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ جب کسی فعل کا فاعل ہو جائے تو کوئی بھی اس کا فاعل اور نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہر فعل کے کئی فاعل ہوتے ہیں۔ دیوار بنی ہے، یہ فعل ہے، اس کے کئی فاعل ہوں گے،
یہ ممبر کا بننا یہ فیل تھا. اس کے کئی فائل ہوں. اس ممبر پہ آ کے میں مجلس پڑھ رہا ہوں, مولانا بھی مجلس پڑھیں گے, کوئی اور خطیب آئیں گے, کوئی اور علماء کرام میں سے آئیں گے, وہی مجلس پڑھیں گے. کسی فیل کے کئی فائل ہو سکتے ہیں, لیکن جس فیل کا اللہ فائل ہو جائے, اب کوئی غیر اس کا فائل نہیں ہو سکتا. اگر اس نے کہا ہے نا کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں, اب کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ اب اس میں اللہ فائل ہو گیا ہے. اب اس میں کوئی دوسرا فائل لے کے آئیں گے تو اللہ کی وحدانیت پہ شک ہو جائے گا, اور جو اللہ کی وحدانیت پہ شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. میں بڑے آسان طریقے سے سمجھانے لگا, جس کا فائل اللہ ہو جائے کوئی اس کا فائل نہیں ہو سکتا. خدا کہہ رہا ہے کہ امام میں بناتا ہوں. نہیں نہیں نہیں, بات وہاں پہنچی نہیں جہاں میں لے کے جانا تھا. خدا کہتا ہے امام میں بناتا ہوں, اس کا مطلب امام بنانا اللہ کا فعل ہے. اب اگر کسی نے اپنے ہاتھوں سے امام بنا لیا تو اس نے علی سے دشمنی نہیں کی, اس نے اللہ سے دشمنی کی. بسم اللہ, بسم اللہ. واحد مذہب جعفریہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام اللہ نے بنائے. ڈنکے کی چوٹ پہ ممبر پہ اعلان کر رہے ہیں, کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اعلان کر رہے ہیں ہمارے امام اللہ نے بنائے. مقابلہ علی سے کرنا ہے تو ایسے ہی ممبر پہ کہو کہ تمہارے امام بھی اللہ نے بنائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ اللہ نے بنائے. جیسے امت اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا سکتی, نبی بنانا اللہ کا کام ہے. نبی کے جانے کے بعد جب آخری رسول دنیا سے گئے تھے, ہمارے آخری نبی کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا تھا, ہدایت کا نہیں. اگر آخری نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا تو پھر نبی کے بعد جتنی امت قیامت تک کے لیے پیدا ہوتی, وہ قیامت والے دن اللہ سے کہتے تھی ہمارا کیا قصور ہے, تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا. میرے لگ ہم گمراہ ہو گئے تو ہمارا کیا قصور, کیونکہ تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا اور ہدایت کرنے والا رکھا ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے. اس کا مطلب ہے کہ گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے. کہاں ہے؟ کہتے ہیں نظر نہیں آتا, ڈوب کے مر جا. کوئی چھپ کے گمراہ کر سکتا ہے, کوئی نہ نظر آ کے ہدایت تو نہیں کر سکتا. مجھے آج تک کبھی کسی جگہ پہ یہ مباحثہ سننے کو نہیں ملا کہ آئیں شیطان کی غیبت پر دلیلیں دیں, ہم سے امام کی غیبت پر دلیل مانگنے والے مجھے ابلیس کی غیبت پر دلیل دیں. اس پر یقین ہے کہ وہ ہے. ہم سے پوچھتے ہیں شیعو تمہارا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم پوچھتے ہیں تمہارا شیطان بھی تو نظر نہیں آتا؟ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے امام کی غیبت پر دلیل مانگتے ہو تو تمہیں بتاؤ شیطان نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم سے کہتے ہیں یہ شیعوں کی بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں, ورنہ ایک امام ہر جگہ پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ملیشیا میں کون گمراہ کرتا ہے؟ شیطان. افریقہ میں شیطان, پاکستان میں شیطان. تو ایک شیطان ہر جگہ پہ کیسے چلا گیا؟ کہتے جی اللہ نے اسے طاقت دی ہے, وہ ہر جگہ جا سکتا ہے. اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے, اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا. تو نبی کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے, ہدایت کا نہیں. اگر ہادی نہیں ہوگا تو ہدایت کون کرے گا؟ کیونکہ گمراہ کرنے والا تو ہے, تو ہدایت کرنے والا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے جانے کے بعد اب امت محتاج ہدایت ہے. اب اگر وہ محتاج ہدایت ہے تو نبی کے بعد اب کون ہادی ہے جو امت کی ہدایت کرے؟ یہ ہے آج کی مجلس کا پہلا سوال. جو نظریہ امامت کے قائل نہیں ہے وہ بتائیں کہ نبی کے بعد ہدایت کون کرتا ہے؟ اگر خلیفہ ہدایت کرتا ہے وہ تو خود محتاج ہدایت ہے. ہاں, اس پہ ہزاروں کیا, اس پہ لاکھوں دلائل دیے جاتے. خلیفہ وقت جو ہے وہ خود محتاج ہدایت ہے, کیونکہ اس نے خود نبی سے ہدایت لی, وہ خود امام سے ہدایت لینا چاہ رہا ہے. وہ سوال امام سے پوچھ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ جسے میں امام بناتا ہوں وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا, پھر جنہیں میں امام بناتا ہوں اس کی دوسری نشانی ہے خدا کو پتا تھا کہ انہوں نے نبی پر اختلاف نہیں کرنا.
اس نے امام کی نشانیاں کھول کے بنا دی کہ امام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ بنائے گا، وہ منصوص من اللہ ہوگا، منصوص من اللہ ہے، منصوب من اللہ ہے، اسے صرف اللہ بنائے گا۔ اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتا ہے، روایت نہیں کرتا۔ اور جب وہ ہدایت کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بامرنا، وہ اس کے حکم سے ہدایت کرتا ہے۔ اور وہ اس کے حکم سے اس لیے ہدایت کرتا ہے، وہ اوحینا الیہم، کیونکہ ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ لو پھر امام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ امام اللہ بنائے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے گا، وہ ہادی ہوگا، محتاج ہدایت نہیں ہوگا، وہ ہدایت کرے گا، ہدایت لے گا نہیں۔ اگر اس نے کسی سے ہدایت لی پھر وہ امام نہیں، کیونکہ امام محتاج ہدایت ہوتا ہی نہیں، وہ ہدایت کرتا ہے، خود کسی سے ہدایت لیتا۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ملائیشیا باب الہدایہ کا منبر اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر کے بتا رہا ہوں، ہمارے 12 اماموں میں سے کسی نے بھی کسی سے ہدایت نہیں لی، ہمارے کسی بھی امام نے کسی سے ہدایت نہیں لی۔ جو خاموش بیٹھے ہیں تمہاری خاموشی کے بندھن توڑو، ہمارے امام ایک دوسرے سے بھی ہدایت نہیں لیتے، ایک دوسرے سے بھی ہدایت نہیں لیتے، یہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پڑھتے۔ آپ خاموش ہو گئے کہ امام ہو کے ایک دوسرے سے نہیں پڑھتے۔ علی کے گھر میں ایک بیٹی رہتی ہے، وہ بیٹی ہو کے عالمہ غیر معلمہ۔